آج 9 سفر دوسرا دولت کا بادشاہ جمعے کا دن آ چکا ہے، جس کا پورا سال بے صبری سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، 80,000 حاجات پوری۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، کاروبار میں برکت، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، ابھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 سفر دوسرا جمعے کا دن آ چکا ہے، وہ بابرکت دن جس کا انتظار دلوں میں چھپی امیدیں بے قراری سے کرتی ہیں۔ ماہ سفر ان مہینوں میں سے ایک ہے جس میں گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کو بڑھانے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ اس مہینے میں کی گئی عبادت کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت بندوں کے بہت قریب آ جاتی ہے۔ اور جب سفر کے مہینے میں جمعے کا دن آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ نور پر نور لمحہ ہے۔ جمعہ ویسے ہی تمام دنوں کا سردار ہے، قبولیت کی گھڑی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتا ہے اور اس دن مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ یہ وہ دن ہے جب رب کعبہ اپنے بندوں کو خاص طور پر نوازتا ہے، ان کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دیتا ہے اور ان کے نصیب بدل دیتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے وہاں رحمتوں کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ تنگ دستی، بے برکتی اور بے سکونی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور خوشحالی اس گھر کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج کسی بھی وقت سکون اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں اور پھر اپنے رب کے حضور دل کھول کر مانگیں۔ یقین کریں مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے آثار محسوس ہونے لگیں گے۔ وہ لوگ جو برسوں سے پریشان ہیں، جن کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو مایوسی کے اندھیروں میں کھو چکے ہیں، آج ان کے لیے امید کی نئی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ اگر آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہیں، بہت سی تسبیحات پڑھیں، مگر حالات ویسے کے ویسے رہے، تو آج سب کچھ چھوڑ کر صرف یہ ایک وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ وہ دعائیں جو عرصے سے رکی ہوئی ہیں، وہ خواہشیں جو دل میں دب کر رہ گئی ہیں، آج کا دن انہیں پورا کرنے کا دن ہے۔ آج مانگنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، آج اپنے گناہوں سے سچی توبہ ضرور کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری خطائیں ہی ہماری دعاؤں کے درمیان رکاوٹ بن جائیں۔ آج رب کے سامنے جھک جائیں، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو بندہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور جب بندہ پاک ہو کر مانگتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر آج آپ نے یہ وظیفہ دل سے، یقین کے ساتھ اور بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ ایسی زندگی جہاں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، جہاں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، اور آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اللہ کے حکم سے اس میں برکت ہی برکت ہوگی۔ آج 9 سفر جمعے کا دن آ چکا ہے، اور یاد رکھیں یہ وہ دن ہے جو آپ کی تقدیر کا رخ بدل سکتا ہے۔ آج کا دن آپ کے مقدر کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ آج وہ گھڑی آ چکی ہے جب سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھتی ہے اور بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو خود پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کے اس بابرکت دن کو ضائع مت کرو۔ آج 9 سفر جمعے کا دن ہے، رحمتوں کا دن ہے، برکتوں کا دن، قبولیت کا دن۔ آج اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو یقین کریں آپ کی پوری زندگی کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ آپ کا نصیب نئی روشنی میں چمک اٹھے گا۔ جس گھر میں آج یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا وہاں سے غربت، تنگ دستی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس کی برکتوں سے مالا مال ہوں گی۔ رزق کی ایسی فراوانی ہوگی کہ کبھی کمی کا تصور بھی نہیں آئے گا، اور وہ گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں 9 سفر دوسرا جمعے کا دن آئے، آپ نے سب کام چھوڑ کر سب سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے نظر انداز کرنا اپنے نصیب کو خود پیچھے دھکیلنے کے برابر ہے۔ خاص طور پر وہ بھائی جو برسوں سے مالی پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جو خالی جیب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جو اس ویڈیو کو اسی امید سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے۔
آج ان کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، جنہیں ایسا لگتا ہے جیسے قسمت نے انہیں باندھ رکھا ہو، جو کام شروع کرتے ہیں مگر کامیابی ہاتھ نہیں آتی، جن کے ہاتھ میں برکت نہیں ٹھہرتی، آج ان سب کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ وظیفہ رزق کے دروازے کھولنے والا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو بند قسمت کو کھول دیتا ہے۔ اگر آپ نے بے شمار وظائف پڑھے اور پھر بھی فائدہ نہ ہوا تو آج صرف یہ ایک وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آج کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے کسی بھی نماز کے بعد، یا اگر مصروفیت ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، مگر اس کا اثر اتنا طاقتور ہے کہ زندگی بدل دیتا ہے۔ بس ایک شرط ہے، دل میں کامل یقین ہو۔ جب آپ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ خود اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ لینے والے نہیں، دینے والے بن جائیں گے۔ اگر آج آپ بے روزگار ہیں، اگر آج آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو آج اس لمحے کو ضائع نہ کریں، اٹھیں، نیت کریں اور یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ ہو سکتا ہے یہی وہ لمحہ ہو جہاں سے آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو شخص اسے دل سے پڑھ لے، اس کے رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ پھر تنگی اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب قسمت کے بند دروازے کھلتے ہیں اور غیب سے مدد کے راستے بنتے ہیں۔ اگر آج آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ کے حکم سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ رزق کے راستے کھلیں گے، برکتیں آئیں گی اور آپ کی زندگی میں خوشحالی قدم رکھے گی۔ مگر سب سے پہلی اور سب سے اہم بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر آزمائش میں اپنے رب پر کامل یقین رکھیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اسی کی طرف سے آتا ہے۔ جب بھی زندگی میں پریشانی آئے، جب بھی دل بوجھل ہو جائے تو فوراً اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ صبر، شکر اور عبادت کے ذریعے اپنے رب سے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی، محبت اور احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے غیب سے راستے بناتا ہے اور ان کے معاملات عزت کے ساتھ سنوارتا ہے۔ اب جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اسے پوری توجہ اور یقین کے ساتھ سنیں، ہر لفظ، ہر ترتیب کو سمجھیں، کیونکہ اسی میں کامیابی چھپی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، سب کچھ آپ کو واضح طریقے سے بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے ہی قیمتی وظائف اور روحانی اعمال آپ تک روزانہ پہنچائے جاتے رہیں گے۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، آج 9 صفر جمعے کے دن جب بھی وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ مغفرت کے لیے، برکت کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آئیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ذرا سوچیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ پر قرض ہے اور آپ اس بوجھ سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں اور ایک باعزت روزگار کے طلبگار ہیں، اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ فرما بردار بن جائے، اگر میاں بیوی کے درمیان محبت کم ہو گئی ہے اور آپ دلوں میں سچی تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، یا آپ کو کسی بڑی رقم کی ضرورت ہے، یا کوئی بھی ایسی خواہش ہے جو برسوں سے دل میں دبی ہوئی ہے مگر پوری نہیں ہو سکی، تو آج اسی مقصد کی نیت کر لیں۔ جیسے ہی آپ
نیت کر لیں تو فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہر شیطانی اثر کو ختم کر دیتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے ہو اس میں برکت، خیر اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ اب آنکھیں بند کریں، اپنے دل اور دماغ کو ایک جگہ جمع کریں، پوری توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کو سامنے رکھیں اور آج 9 صفر اس بابرکت جمعے کے دن پہلا وظیفہ شروع کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ توبہ کا دروازہ ہے، یہ رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے اس کلمے کو پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، سچی ندامت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے توبہ کرنی ہے۔ سوچیں کہاں ہم سے غلطی ہوئی، کہاں کسی کا دل دکھایا، کہاں جھوٹ بولا، کہاں غیبت کی، کہاں ایسا عمل کیا جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ آج وہ سب یاد کر کے رب کے حضور جھک جائیں۔ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی زندگی بدل دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہر قدم پر کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ کانوں کو ہاتھ لگا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کلمہ پڑھیں۔ کیسے اور کتنی بار؟ توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں آج آپ کسی انسان کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ دنیا میں اگر ہمارا کوئی گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے لوگوں کے آگے جھک جاتے ہیں، مگر وہ رب جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے اس کے سامنے جھکنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو آج کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ 70 بار پڑھ لیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں سے آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر جب آپ اپنے رب کو راضی کر لیں گے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں گے، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کی پہچان ہے اور ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائیوں سے اس کلمے کا اقرار کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی بندگی کا اعلان کرتا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو آسمانوں میں اس کی آواز گونجتی ہے اور رب کریم اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ رہو میرا بندہ مجھے مان گیا، میں اس سے راضی ہوا، جو مانگے گا جیسا مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اب آپ نے یہ کلمہ پوری توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار؟ توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح۔ یاد رکھیں یہ ذکر بہت طاقتور ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، تقدیر کو سنوارتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ جب آپ اسے 100 بار پڑھیں گے تو آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھلنے لگیں گے، ترقی آپ کا مقدر بن جائے گی اور اللہ کے حکم سے آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس میں برکت اور آسانی پیدا ہو جائے گی۔ بس شرط ایک ہے، دل میں یقین ہو، زبان کے ساتھ دل بھی گواہی دے اور آپ پورے دھیان کے ساتھ یہ عمل مکمل کریں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے آپ کی زندگی ایک نئی سمت اختیار کرنا شروع کرے گی۔ ناظرین کرام، جب آپ دوسرے نمبر پر 100 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اپنے دل کو نور سے بھر لیں گے تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ مبارک نام ہے یا رزاقو۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ عظیم صفت ہے جو بندے کے رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے اور اسے بے حساب عطا فرماتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو نسلیں ہیں وہ خوشحال ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی کبھی کمی نہ آئے،
اگر آپ بے اولادی، بے روزگاری یا کاروبار میں رکاوٹوں کا شکار ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بن جائے، تو یہ وہ لمحہ ہے جہاں یا رزاق کو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اب اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ کیسے اور کتنی بار، ذرا توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق کو 1 بار ہو گیا، یا رزاق کو 2 بار ہو گیا، یا رزاق کو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو مکمل خاموشی اختیار کریں، نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ اپنے دل اور دماغ کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں، خود کو اس کی محبت میں ڈبو دیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ یہ عمل مکمل کریں۔ جب بندہ یا رزاق کو سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پکارتا ہے تو رب کریم اس کی جولی خالی نہیں رہنے دیتا، وہ ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ تو آج جب آپ اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت لے کر بیٹھیں تو پورے یقین کے ساتھ بیٹھیں۔ یہی یقین آپ کی دعا کی طاقت ہے اور اللہ کے حکم سے آپ کی وہ حاجت جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں ضرور پوری ہوگی۔ اب جب آپ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے پڑھتے ہی تقدیر کا رخ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے اور وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ یہ وہ مبارک سورت ہے جسے کثرتوں کی سورت کہا جاتا ہے۔ کثرت رزق، کثرت برکت، کثرت کامیابی۔ جب اس سورت کی تلاوت گھر میں گونجتی ہے تو گویا رحمتیں اترتی ہیں، پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں، رکاوٹیں خود بخود ہٹنے لگتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا ہے، ایک ایسا خزانہ جس کے کمالات بے شمار ہیں۔ اسے دولت کا راز بھی کہا جاتا ہے، کامیابی کی کنجی بھی، اور جو شخص بھی اسے دل سے پڑھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، کبھی بے سہارا نہیں رہتا۔ آئیے پہلے اس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب آپ نے اس سورت کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر گنتے ہوئے 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھیں تو صرف الفاظ نہ پڑھیں بلکہ ہر آیت کو اپنے دل میں اتاریں، محسوس کریں کہ اللہ آپ کو کثرت عطا فرما رہا ہے، آپ کے رزق میں وسعت آ رہی ہے، آپ کی زندگی میں سکون اتر رہا ہے۔ یقین کریں جب آپ 33 بار سورہ کوثر مکمل کریں گے تو اللہ کے حکم سے ایک عجیب سکون آپ کے دل میں اترے گا۔ وہ بے چینی جو آپ کو کھا رہی تھی، وہ غم جو آپ کے سینے پر بوجھ بنے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گے۔ ناظرین کرام، یہی وہ لمحہ ہوگا جب آپ مشکلات کے اندھیروں سے نکل کر راحت اور آسانی کی روشنی میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سارے عمل کی ترتیب اس طرح ہوگی: پہلے نمبر پر 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، 100 بار پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 11 بار یا رزاق کو، 33 بار سورہ کوثر۔ تو اب آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، وہی درود جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک ہی وہ دروازہ ہے جو دعا کو آسمان تک لے جاتا ہے اور قبولیت کے قریب کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اب اصل وقت دعا کا ہے۔ اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، اپنے رب کے سامنے دل کھول کر بیٹھ جانا ہے اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر دعا کرنی ہے۔ ناظرین کرام، آج اللہ سے تھوڑا نہ مانگیں، آج اللہ سے وہ مانگیں جو سالوں سے آپ کے دل میں ہے، وہ قرض جو آپ کو توڑ رہا ہے، وہ رزق جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، وہ اولاد، وہ کاروبار، وہ گھر، وہ سکون جو ابھی تک نہیں ملا۔ آج رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، دل کی ساری کیفیت رب کے سامنے رکھ دیں۔ یقین رکھیں وہ رب سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے اور دینے پر قادر ہے۔ وہ آپ کے حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ آپ کی تقدیر کو بھی نئے رنگ میں ڈھال سکتا ہے۔ اگر یقین مضبوط ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ امت محمدیہ کو یہ خاص فضیلت عطا کی گئی ہے کہ اس دن کی رحمتیں عام دنوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بات کو اور آپ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
اور ہر پڑھنے والے کے لیے آسانیاں، برکتیں اور رزق کے دروازے کھول دے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔